بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابی طالب حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 3 شعبان سن 4 ہجری اور انگریزی کے حساب سے 8 جنوری 626 عیسوی میں مدینہ میں ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ آپ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے حضرت امام حسین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین کی کل 6 اولادیں تھیں۔ نمبر 1 امام زین العابدین، نمبر 2 علی الاکبر ابن الحسین، نمبر 3 علی الاصغر ابن الحسین، نمبر 4 امام جعفر، نمبر 5 فاطمہ صغریٰ بنت حسین، نمبر 6 سکینہ بنت الحسین۔ حضرت علی کے انتقال کے بعد معاویہ گدی پر بیٹھا، یعنی علاقے کا خلیفہ نیوکت ہوا۔ اس وقت حضرت علی کے بیٹے حسن اور حسین نے اپنے والد کے انتقال کے بعد معاویہ کے شاسن کو سویکار کر لیا تھا، لیکن معاویہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید سطح حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کہ بہت کرور اور اتیاچاری شاسک تھا۔ معاویہ کی موت کے بعد علاقے کے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یزید نے لوگوں میں دہشت پھیلا کر اور پیسہ دے کر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یزید ایک بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے سطح حاصل کرنے کے لیے ڈر اور دہشت والا بہت غلط راستہ چن لیا تھا۔ علاقے کے سارے لوگ حضرت امام حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، لیکن یزید کے ڈر سے چپ رہتے تھے، جبکہ خلیفہ بننے کا حق صرف حضرت امام حسین کو تھا۔ یزید کو ہر وقت اسی بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں حضرت امام حسین سطح حاصل نہ کر لے، اس لیے وہ لوگوں کو بھی ڈراتا رہتا تھا تاکہ لوگ اس کے ڈر کی وجہ سے حضرت امام حسین کے سمرتھن میں نہ جائیں۔ سارے لوگ یزید سے ڈرتے تھے، لیکن حضرت امام حسین اس سے بالکل بے خوف تھے۔ حضرت امام حسین انصاف پسند انسان تھے۔ وہ صحیح طریقے سے یزید کو سطح سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ لوگوں پر یزید کا ظلم ختم ہو جائے اور علاقے کے لوگ بے خوف اور پیار سے رہنے لگیں۔ حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دن میں وہ علاقے میں رہ رہے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے۔ باقی وہ اسلام کے پرچار پرسار میں نکلتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچار پرسار میں گزر کی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے لیے حسن اور حسین دنیا کی سب سے اچھی خوشبو ہے۔ حضرت امام حسین کو لوگوں سے پیار تھا۔ وہ یزید کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگ بھی آپ امام حسین کے سمرتھن میں تھے۔ یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں، اس نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین بھی ان کا سمرتھن کریں گے تو لوگ بھی ان کا یعنی یزید کا بھی سمرتھن کریں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے پھر یہ یوجنا بنائی کہ جو اس کی بات نہیں مانے گا یا اس کے خلاف جائے گا وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حضرت امام حسین کو بھی وہ مارنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید ان کو مارنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔
جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے جانے کو سوچ رہے تھے تب اسی دوران حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا، یعنی کافی لوگ اس وقت شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ان کو کوفہ، جو کہ اس وقت عراق کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتھن ملا۔ آپ کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں اور یزید کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوفہ میں ان کے کافی سمرتھک ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا کیونکہ وہ یزید کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کی اور آپ کے پریوار کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بڑی سوجھ بوجھ سے فیصلہ کیا کہ وہاں کوفہ جائیں گے اور وہاں کے لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے آتنک کو ختم کریں گے۔ یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا تھا۔ اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ستہ جا سکتی ہے۔ جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سینا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بھاری سنکھیا کے آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا سمرتھن کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاقت اور اس کی سینا کے ڈر سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑے گا، اور لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھنے کا سفر جاری رکھا۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگ اور ان میں سے کچھ سمرتھک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی اور امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک بیہڑ جگہ اور گرم ریگستان تھا جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا، امام حسین اور ان کا قافلہ جس میں کل 72 ہی لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر، فرات ندی، علقمہ نہر پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرم اور بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا نہ کھانا۔ بنا پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی سینا ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ آپ محرم کی 9 تاریخ کی
رات اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ سے اگلے دن جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکے۔ یزید کی سینا ان کی اس بات کو مان گئی اور انہیں یعنی حضرت امام حسین کو ایک رات کی مہلت دے دی، کیونکہ یزید کی سینا کو معلوم تھا کہ یہ لوگ بنا پانی کھانے کے رہ رہے ہیں اور ایک رات میں یہ اور کمزور ہو جائیں گے۔ ایک رات کی مہلت ملنے کے بعد حضرت امام حسین، ان کے پریوار اور قافلے نے رات بھر اللہ کی عبادت کی اور جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگی۔ اگلے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان دونوں اور سے ہوا۔ جنگ میں حضرت امام حسین کے سمیت کل 72 سپاہی یزید کی ہزاروں سینا کے سامنے جنگ کرنے کو تیار تھے۔ پیاس اور بھوک کی حالت میں بھی آپ کے لوگوں نے یزید کی ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ یزید کے سامنے جھکنے سے زیادہ شہید ہو کر مرنا پسند کرتے تھے۔ دوپہر میں نماز کے بعد یزید کی سینا آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین سمیت 72 سپاہیوں نے یزیدیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ میں آپ کے سبھی جنگجو شہید ہو چکے تھے۔ تب اکیلے امام حسین ہی بچے تھے اور کچھ خواتین، جس میں ایک آپ کی یعنی حضرت امام حسین کی بیوی بھی تھی، وہ تمبو میں تھی۔ تبھی اچانک آپ کو اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی آواز سنائی دی، جو کہ 3 دن سے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ ان کا بیٹا بھوک اور پیاس سے بے حال تھا۔ ان کی ماں بھی 3 دن سے بھوکی پیاسی تھی، جس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں پلا پا رہی تھی۔ آپ حضرت امام حسین کو اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کربلا میں لے گئے۔ انہوں نے یزید کی سینا کو اپنے بیٹے کو تھوڑا پانی پلانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا اور آپ کے بیٹے کے اوپر تیر سے وار کر دیا، جس سے آپ کے بیٹے کی اسی وقت موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یزید کی سینا نے بھی حضرت امام حسین کو بہت بری طرح سے قتل کر دیا۔ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا گھوڑا، جن کا نام ذوالجناح تھا، وہ تمبو میں آیا۔ اس کے جسم پر خون کی نشان تھے، وہ زخمی بھی تھا۔ تمبو میں آتے ہی وہاں موجود خواتین سمجھ گئی تھیں کہ حضرت امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کے گھوڑے ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا، اس کا کوئی ذکر یا اس کا کوئی ثبوت کتابوں میں نہیں آیا ہے۔ یزیدیوں نے تلوار سے آپ کا مبارک سر کاٹ کر گلی محلوں میں گھمایا تھا۔ ان کا جلوس نکالا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ میں آنسو تھے سوائے یزیدیوں کے۔ خیر، امام حسین کی شہادت کو اسلام کبھی نہیں بھلا سکتا۔